وعلیکم السلام۔ بردر گزارش یہ ہے کہ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے فیور ہے، فلو ہے، کف ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کنڈیشن میں پھر بندہ کیا بات کرے اور کیا نہ کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ واٹس ایپ کال نہیں ہوتی ہے دبئی میں، کالز جتنی مرضی کرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں ویری فرینکلی میرے سامنے کوئی اس طریقے کا سین نہیں ہے۔ میں نے سنی ہے مدنی صاحب کی وائس، میں نے ضرور سنی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریفنڈ نہیں تھے اور سیکیور انیکس نہیں چل سکتی تھی ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ بھائی میں بڑی ایک کھلی ڈلی اور اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا، ہمارے سامنے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صرف اتنا ہے کہ صاحب بھائی واز ریڈی ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود سیکیور انیکس۔ جس طریقے کی انہوں نے ایک گارنٹی اٹھائی تھی کہ یہ سبجیکٹ ٹو اوپننگ آف مائی بینک اکاؤنٹ جب اوپن ہوں گے تو میں جو ان لوگوں کو پے کرنا ہے وہ میں سیکیور انیکس کو پے کر دوں گا۔ اور جب یہ حالات و واقعات پیدا ہوئے کہ جی اداروں نے نوٹسز سرو کر دیے ہیں، تو ایز پر انسٹرکشن آف لیگل ٹیم انہوں نے اپنی ایک پبلک ڈکلیریشن دی جو کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آج بھی موجود ہے۔ اس کو ریفیوز کس نے کیا؟ صاحب بھائی نے کیا۔ یا تو مجھے صرف یہ بتا دینا، ایک کامن سینس کا سوال ہے یار، اللہ نے آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ تو آخر عقل تو دی ہی ہوگی نا، یا آئی ایم سوری ٹو سے اتنی عقل سے پیدل ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ کسی جگہ پہ ملک نوید یا راجہ ریاض نے یہ کہا کہ پیسے تو دینے ہیں سیف الرحمان نیازی نے، سیف الرحمان نیازی دے یا نہ دے، وہ حامی بھرے، وہ گارنٹی اٹھائے، وہ نہ اٹھائے، سیکیور انیکس آپ کو ضرور پے کرے گی۔ کسی جگہ کہا ہم نے؟ بھائی تھوڑی سا عقل سے کام لیں۔ یہ ایک جسے کہتے ہیں کمٹمنٹ تھی، ایک ضمانت تھی صاحب بھائی کی طرف سے، لیکن اداروں کی طرف سے ان کو نوٹس آیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ساری تمام چیزوں کو انہوں نے پینڈنگ کر دیا۔ اب اوکے، آپ کے پاس ثبوت ہوگا، مدنی صاحب کے پاس ثبوت ہوگا، کسی اور کے پاس ثبوت ہوگا کہ سیف الرحمان ہی جو ہے وہ سیکیور انیکس کا مالک تھا، تو بھائی اگر اتنے بڑے ثبوت آپ کے پاس آ گئے ہیں تو اداروں نے تو اس کو آلریڈی نوٹسز سرو کیے ہیں، آپ جائیں جا کے وہاں پہ ثابت کروا دیں، بھجوا دیں اس کو اڈیالہ جیل، نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری۔ آج بھی جو لاکھوں لوگ بیچارے مظلوم بے بس، پتہ نہیں لوگوں کی زندگیاں کس طریقے سے گزر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو صرف چسکے سوج رہے ہیں۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، اگر آپ پہ اللہ کا کرم ہے نا، آپ کا چولہا اگر جل رہا ہے نا عزت سے، تو اس کا شکر ادا کریں رب کا، اور ان کے لیے سوچیں جو بیچارے پتہ نہیں کس حال میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جائیں، موسٹ ویلکم، جا کے دیں، اداروں کو ثابت کریں اور اس بندے کو بھجوا دیں جیل، تاکہ پھر وہ جو مجبور بے بس لوگ جن کا میں رونا رو رہا ہوں، وہ بھی پھر ان کی آخری امید بھی ٹوٹ جائے نا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹارگٹ تو ایسے لوگوں کا یہی ہے نا کہ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ آخری امید کی کرن بھی ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائی، میں نے مدنی صاحب کی وائس ضرور سنی ہے، لیکن اب یہ چونکہ میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے، اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سیکیور انیکس جو ہے وہ سیف الرحمان نیازی کی تھی اور سیف الرحمان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ بات ہو گئی۔ تو یہ جواب ان سے مانگے، مجھ سے نہیں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو بردر۔ گزارش یہ ہے کہ اگر دماغ کی دہی اور لسی بنانی ہو نا، تو پھر صبح دوپہر شام رات جو دل میں آئے نا وہ بس شروع رہا کریں۔ اور ہم obviously کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ڈفرینس میں صرف جو باتیں آپ کر رہے ہیں، صرف مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سال ڈیڑھ سال پہلے جب میں آیا تھا
جب میں نے سیف الرحمان نیازی کو جوائن کیا تھا، جو آپ کا سوال کہ کک آؤٹ کر دیا، فلانا کر دیا، ٹیرا کر دیا، میں الحمدللہ باقیوں میں اور مجھ میں یہ پتہ نہیں رب کی طرف سے یہ سارا کچھ تھا، اور وہ سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے کہ آپ میں، باقیوں میں اور مجھ میں ڈفرنس کیا، کیوں کہا جاتا ہے کہ جی میری بڑی یونیک آئی ڈی تھی؟ میں الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری بڑی یونیک جوائننگ تھی، جو میں نے جوائن کیا سیف الرحمان نیازی کو۔ ریزن، آپ لوگوں نے جوائن کیا پروفٹس کو دیکھتے ہوئے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے جب جوائن کیا تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ نیب اور تمام ادارے اس کے گرد کس طریقے سے گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ اٹ واز دا بیسک ڈفرنس، ون تھنگ۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے کسی اور نظریے سے جوائن کیا، جبکہ وہی بات کہ میری یونیک آئی ڈی، میری یونیک جوائننگ، میں نے سیف الرحمان نیازی کو بحیثیت بھائی جوائن کیا، ہم بھائی بنے۔ میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، جو مرضی آپ اس کے لیے کہہ لیں، جو مرضی کہیں، ایک بات سب کو ماننا ہوگی، مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے نا، کہ وہ یاروں کا یار ہے، وہ خاندانی آدمی ہے، وہ نسلی آدمی ہے۔ کوئی گیا سے گیا گزرا بھی شخص ہو نا، تھرڈ کلاس قسم کا بھی جو شخص ہو، تو وہ کبھی بھی برے وقت کے ساتھیوں کو بھول ہی نہیں سکتا۔ تو چھوڑ دیں اس بحث کو، کک آؤٹ کیا گیا، نہیں کیا گیا، وہ میرا اور سیف بھائی کا میٹر ہے۔ ہم بھائی تھے، ہم بھائی ہیں، ہم بھائی رہیں گے۔ اب چند ٹکوں کی خاطر کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی سیف الرحمان نیازی میرا بھائی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک سٹوری ہے جو شاید آپ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہو، چونکہ جو ان کی اسیری کے ایام تھے، جب وہ اڈیالہ جیل میں تھا، جب میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا تھا، اس وقت اور پھر اس کے بعد بھی کئی دفعہ، اور ایون کہ جیل جانے سے پہلے بھی بڑی دفعہ بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں اندازہ کہ وہ شخص کس حد تک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ نیوٹرل ہو کے ایک چیز سوچیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے سال ہا سال تک دیا ہی ہے نا لوگوں کو، رب نے اس کو دینے والا ہاتھ بنایا، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور مجبور بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے بچوں کی طرح ہے، اس کے بہن بھائیوں کی طرح سے ہیں، جن کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے، جان پہچان ہے، حالات و واقعات سے واقف ہو، وہ بلک رہے ہوں پیسوں کے لیے، لیکن وہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور اس کو بار بار جب میسج کیے جاتے ہوں تو پھر اس کی ذہنی کنڈیشن کیا ہوگی؟ ون تھنگ۔ نمبر 2، میں نے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جو اس کی میں نے فیلنگز دیکھی، میں نے اس کی جو باڈی لینگویج دیکھی، مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ شخص نہیں دینا چاہتا۔ اور باقی جو آپ کہتے ہیں کہتے رہیں، اور ہمارا جو تعلق تھا وہ کچھ بڑا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے، وہ کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، وہ کاروبار سے ہٹ کے ایک تعلق ہے۔ کاروبار ایک الگ چیز ہے اور ذاتی تعلق ایک الگ چیز ہے۔ میں بات ذاتی تعلق کی کر رہا ہوں، ذاتی تعلق انشاءاللہ تھا، ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ ون تھنگ، امید ہے کہ آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب جو آگے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا، میں صرف آپ تمام احباب سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ وہی صرف 1.5 سال کا صرف ریکارڈ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، صرف 1.5 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں کہاں پہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرا
सिक्योर इनेक्स तो अब आई ना बीच में। सरे 10 मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए आप सिक्योर इनेक्स को अलग कर दें। मेरी जब एंट्री हुई, मेरी जब अपीयरेंस हुई बी फॉर यू में फ्रॉम द डे 1 टिल नाउ, मेरा क्या स्टैंस रहा? मैंने हमेशा लोगों को एक बात समझाने की कोशिश की कि पैसे आपने सैफ रहमान नियाज़ी को दिए, पैसे आपने बी फॉर यू में इन्वेस्ट किए। लकी हैं आप लोग कि आपका सीईओ, कंपनी का मालिक आपके दरमियान मौजूद है, भागा नहीं है, उसने पीठ नहीं दिखाई है। अगले ने इदारों को चैलेंज किया है, फेस किया है। तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी सामने रखी, तजर्बे की बुनियाद पे, रिकॉर्ड की बुनियाद पे। मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल, ये एक ओपन चैलेंज मैं बार-बार करता हूँ ना, बार-बार कहता हूँ ना, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज दिन तक कोई सिंगल एमएलएम कंपनी दिखा दें कि जिन पे इदारों ने हाथ डाला, साल गुजर गया ना, आज भी उनके केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना। क्या मैं अब वही कथा कहानी रोज करता रहूं? आपको भी पता है, किसी एक को क्लेम मिला कि अब ये जो नई पौध जो आ गई है, जो ये कहते हैं जी हमने गवर्नमेंट को कहना है तो गवर्नमेंट ने ऐसे कर देना है, हमने जज साहब को कहना है तो उन्होंने ऐसे कर देना है। तो दूर के ढोल जो है वो बड़े सुहाने होते हैं। तो मैंने तो उस वक्त भी जो एक नारा लगाया था ना कि सबसे पहले सैफुर रहमान, तो सैफुर रहमान से मुराद थी ये 5 लाख अफराद। मेरा आज भी वही ओपिनियन है कि भाई अगर सैफुर रहमान सेफ है, उसके बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, इंशाल्लाह वो देगा। और अगर सैफुर रहमान नहीं है, तो फिर ठीक है, ले लें आप इदारों से। और मुझे किसी किस्म की, देखें, मुझे क्या ज़रूरत है? मैं क्यों बहस में पड़ूँ? 1.5 साल हो गया ना लोगों को समझाते हुए। लेकिन अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है, जो बात मुझे बार-बार कही जाती है, एक ताना दिया जाता है, आपने भी वही बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। काश मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, काश कि मुझे रब ताला ने इतना दिया होता, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बहैसियत भाई होने के नाते इन लाखों लोगों की अदायगी मैंने अपनी जेब से कर देना थी। मेरी नेचर से आप वाकिफ ही नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इन लाखों लोगों को अकोमोडेट कर सकूं? मैं उन लोगों में से नहीं हूं। जो चीज नहीं है वो नहीं है। अब अगली बात पे आ जाते हैं। जो बजिद है ना कि जी नैब भी जाना है, और जो इतनी गारंटियां श्योरिटियां मांगते हैं जी, ये हो गया, फलाना हो गया, टीरा हो गया, ओके। फिर इन सब से मैं एक बड़े अदब और एहतराम से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि फिर अपने पैरों पे खड़े हों। इन लाखों ख़ानदानों को यकीन दहानी कराएँ, गारंटी कराएँ कि अगर जो ये मस्जिदों में जो ऐलान हो रहे हैं ना, एप्लीकेशन दें, वेरिफ़िकेशन करवाएँ, ये करें, वो करें, हमने वकील हायर कर लिए, हम ज़मानत कैंसल करवा देंगे, हम जेल भिजवा देंगे, ओके। ये सिर्फ़ एक गारंटी कर दें कि हमारे साथ चलें। अगर नैब ने या इदारों ने इन लाखों लोगों को अदायगियाँ ना की, तो फिर हम ज़िम्मेदार हैं। हम देंगे, या अगर हम नहीं भी देंगे ना, तो कम से कम हम आपके मुजरिम होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर उनको इतना यकीन है ना कि ये इदारे पैसे दे देंगे, तो फिर कम से कम इतना नारा तो लगाएँ ना, ये ना कहें कि हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे पैसे 10 साल तक नहीं मिलते हो, खुदा के बंदो, आपके चूल्हे जल रहे हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं कि उनके चूल्हे किस तरीके से चले, वो 10 साल किस तरीके से इंतज़ार करें। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है, अगर किसी की समझ में आ जाए। तो मैं क्या बार-बार जो है ना, वो मुझे ये ढोल बजाना जो है वो नहीं आता। हर शख़्स का अपना एक एजेंडा है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला इस 5 लाख ख़ानदानों के लिए सोचने की तौफ़ीक दे, इन लोगों को अपनी ज़ात से बाहर निकलें। जिसको देखे नफ़्सा नफ़्सी का आलम है, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। अभी सैफ साहब ने शायद मेरी वो कानों से वो मैसेज नहीं गुज़रा, लेकिन मैंने सुना कि वो पता नहीं किसी बात पे उन्होंने कहा था
کہ اگر ایسا ہوا تو 10 کروڑ روپے انعام دوں گا. تو بہت سارے لوگ بیچ میں انہوں نے کہا جی میرے ہی پیسے دے دیں، اس کو انعام نہ دے، میرے پیسے دے دو. تو پھر مجھے یہ بتا دیں یہ کیسے کلیم کرتے ہیں، یہ کیسے آپ کے ہمدرد ہیں؟ اگر اپنے اپنے ہی پیسے لینے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، بارہا کہہ چکا ہوں، لے لیں. پھر میں بس صرف اتنی ہی گزارش کر سکتا ہوں، اور میری عادت نہیں ہے، میں وہ لب و لہجہ نہیں اختیار کر سکتا ہوں، مجبور ہوں، اور صرف آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ. میرا جب وقت آئے گا بولنے کا، میں انشاءاللہ بولوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. تھینک یو.